بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 68 ہے، 68، اور آج درس حدیث کا عنوان ہے دن اور رات کے فرشتے۔ حدیث سماعت کیجیے، ترجمہ اس کے بعد تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ یتعاقبون، ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ فرشتے دن کے ہیں۔ تیسری بات، یہ سارے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ چھٹویں بات، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ ساتویں بات، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے ہوئے تھے تو جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث میں ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو صبح و شام رات زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات کے فرشتوں کو ملائکۃ باللیل کہا گیا اور دن کے فرشتوں کو ملائکۃ بالنہار کہا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دروس کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے حدیث میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کی ترتیب پر، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے متعلق احادیث ہم نے پیش کی، ایمان اور اسلام سے متعلق احادیث پیش کی، اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور فرشتوں میں مختلف فرشتوں کے تذکرے ہم نے کیے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل وغیرہ وغیرہ۔ اور آج جن فرشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں جو دن اور رات میں ترتیب کے ساتھ زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات کے فرشتوں کو ملائکۃ باللیل کہا جاتا ہے اور دن کے فرشتوں کو ملائکۃ بالنہار۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کی نماز میں بدلتی ہے، شفٹ ہوتی ہے۔ شفٹ کی تبدیلی جیسے ڈیوٹی ہوتی ہے دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں، آفس کو جاتے ہیں دن کے روز، رات میں جہاں پر 24 گھنٹے کام ہوتا ہے وہاں پر رات کی جو ہے ڈیوٹی ہوتی ہے، نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈے ڈیوٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کی نماز میں تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، لیکن رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر ان دونوں نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں رات والے فرشتے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں اور دن والے فرشتے عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی بندگی کے اظہار کے لیے، یہ بتانے کے لیے فرشتوں کو کہ میرے بندے کس قدر میری عبادت میں مصروف ہیں، ہر قسم کے علوم کے باوجود، کو جاننے کے باوجود پروردگار یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا، یعنی میرے بندے اس وقت کیا کر رہے تھے جب تم ان کے پاس سے آ رہے تھے۔ تو فرشتے اپنے رب سے یوں کہیں گے کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حدیث میں نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فجر کی نماز کے بارے میں کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 78۔ فجر کی تلاوت میں مجمع فرشتوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے، اور نماز عصر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک خاص نماز ہے جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 238۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، اور درمیانی نماز سے مراد صلاۃ وسطیٰ سے مراد مفسرین نے عصر کی نماز مراد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔